ٹٹو بیٹھا ہوا ہے, سوری ٹو مارک مائی ورڈز, مجھے کسی سرٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر یہ قیدی نمبر 804 5 6 آپ میری سرزمین پہ قابض ہو, ان کو باہر کرو, ان کا کیا قصور ہے؟ کسی صورت نہیں. 102 دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے. تو یہ جنگ آج سے ہی آپ ہاری ہوئی سمجھیں. بلوچستان میں جو واقعات پیش آئے ہیں اور حقیقتاً دردناک, درد کے بھرے ہوئے واقعات, کسی بھی انسانیت کے لیے, کسی بھی انسان کے لیے, کوئی بھی جس کے سینے میں دل ہو تو ایسے واقعات دیکھنے سے خوف آتا ہے, ہراس آتا ہے. اور ایسے حالات میں بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم کسی پہ بات ڈال دیں. اس وقت چونکہ ایک حکومت بیٹھی ہوئی ہے, وہ جانے, ان کا کام جانے. جہاں پہ ہمیں سنجیدگی سے اس مسئلے کو اور اس مسئلے کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے پاکستان میں جو اور مسائل ہیں اس پہ سنجیدگی سے بات ہو, بحث ہو. اور بدقسمتی چیئرمین صاحب یہ ہے, جیسے میں نے اپنی باتوں میں کہا, سوری ٹو سے, یہ ایوان بنے ہی بحث مباحثوں کے لیے ہے. نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, ادھر تقاریر کوئی اس لیے نہیں کر سکتا کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کریں, بلکہ یہ تقاریر وہ بحث مباحثہ ہے جو تاریخی طور پہ پارلیمان کے تصور کے ساتھ جڑا ہوا ہے. یہ بھی بدقسمتی سے تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ طاقتور لوگ بحث اور مباحثہ سن نہیں سکتے. یہ تاریخ ہے. لیکن پارلیمانی نظام میں ہر کسی کو یہ سوچنا چاہیے کہ طاقت کی کرسی ساری زندگی نہیں ہوتی. آج آپ ادھر ہیں, کل آپ ادھر تھے. ہم تو نئے سینیٹر آئے ہیں. جو آج ادھر بیٹھے ہیں یہ کل ادھر تھے. کل کا کسی کو نہیں پتا کون ادھر ہے کون ادھر ہے. بدقسمتی سے جب ہم بنیاد پہ بات کرتے ہیں تو افسوس یا تکلیف ادھر ادھر شروع ہو جاتی ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب مسائل نہ حکومت کے ہاتھ اور بس کی بات ہے اور نہ اپوزیشن کے ہاتھ اور بس کی بات ہے. دیز آر ڈیپ روٹڈ پرابلمس جو ہمارے ریاستی پرابلمز ہیں. مسٹر چیئرمین, سوری ٹو سے, آج ہم جس چیز کو فساد کہہ رہے ہیں اور دنیا کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فساد ہے, یہی ریاست پاکستان نے 30-40 سال اس کو جہاد کہا ہے اور جہاد کے نام پہ اس کو پروموٹ کیا ہے. آج جس کو ہم دہشت گردی کہنا چاہتے ہیں, اسی دہشت گردی کو ہم نے کولڈ وار کے بعد اپنے ہمسایہ ملک افغانستان کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی دہشت گردی کو, اسی انتہا پسندی کو ہم نے باقاعدہ پروموٹ کیا ہے. پاکستان کا کوئی شہر کے یا کسی گاؤں کا بندہ یہ نہیں جانتا کہ پاکستان میں باقاعدہ ان لوگوں کے ٹریننگ سینٹرز رہ چکے ہیں. کیا نظریہ ضیاء الحق کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے اپنے ملک کو اس داؤ پہ لگا دیا ہے کہ ہم دنیا کا طاقتور ترین ملک, اس کے لیے ہم کردار ادا کرتے ہیں. وہ کردار یہ ہے کہ ہم نے مذہب کو, انتہا پسندی کو, جہاد کو امریکہ کے تھرو ہم نے امریکن جہاد کو پروموٹ کیا ہے, اور اس میں ہم نے اپنی زمین کو استعمال کیا ہے, اور اس میں ہم نے اپنے قوم کے بچوں کو استعمال کیا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو, اس ریاست کو ہزاروں لاکھوں اربوں ڈالرز آئے ہیں. اس مسئلے کو تھوڑا آگے دیکھا جائے. فلور آف دا ہاؤس اسامہ بن لادن کو شہید بولا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان میں 10% آبادی دہشت گرد ہے بندوق والی, تو پاکستان کی باقی 90% میں سے 80% دہشت گرد ہے دماغی ذہنی. ہم نے ابھی پرانی باتیں چھوڑ دیتے ہیں. ابھی چیئرمین صاحب افغانستان میں جب رجیم چینج ہوا تو دونوں طرف بیٹھے ہوئے جو لوگ, یہ شاید خود نہیں ہوں گے لیکن ان کے پارٹی کے نمائندگان نے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کے نعرے لگائے. دونوں طرف یہ اعلانات ہوئے کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی. دونوں طرف, دونوں بڑی پارٹیوں میں سر نظریاتی ایکسٹریمسٹ بیٹھے ہیں. آئی ایم سوری ٹو سے, لیڈر آف دا ہاؤس بات کرتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کی. نیشنل ایکشن پلان جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 1973 بہترین کاغذ کا ٹکڑا ہے آئین پاکستان جو پاکستان کو ملا ہے, لیکن بدقسمتی سے عمل کے جو حالات ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے. اس طرح سر نیشنل ایکشن پلان بہترین کاغذ کا ٹکڑا ثابت ہوا ہے دہشت گردی کے خلاف, اس پہ آج تک عمل نہیں ہوا. اور عمل کرنے والے دونوں ہیں جو تالیاں بجا رہے ہیں, انہوں نے نہیں کیا. لیکن سر میں نہ حکومت کا نمائندہ ہوں, نہ اس وقت میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں, نہ سینیٹر ہوں, نہ میں کسی ایک قوم کی طرف سے بول رہا ہوں. میں بطور ایک عام پاکستانی جو ہر پاکستانی کی دل کی بات ہے سر, میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں.
میں پختون، بلوچ، سندھی، اس وقت یہ سب ہم پاکستانی. یہ مسئلہ اگر بلوچستان پہ آیا ہے ہمارے دل کانپتے ہیں بلوچستان والوں کے ساتھ. اگر اس میں پنجاب کے شہریوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے، خدا ہمارے اپنے بھائی ہیں، جس طرح اپنے بھائیوں پہ ظلم ہوگا، جتنی تکلیف ہوگی اتنی تکلیف ہمیں ان مظلوم لوگوں پہ ہوئی ہے، جو پنجاب کے ہو، سرائکی ہو یا جہاں کے بھی ہو. سر، نیشنل ایکشن پلان میں ایک بنیادی بات تھی، ابھی سر تھوڑا ٹائم اس پہ لوں گا، کہ سہولت کار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. سہولت کار کیا ہوتا ہے سر؟ کچھ غریب بندہ جس کے گھر میں دہشت گرد نے رات گزارا ہوگا وہ سہولت کار ہے؟ یا سہولت کار وہ ہے کہ جس نے دہشت گرد کو کھانا کھلایا ہوگا نہ جانتے ہوئے کہ یہ دہشت گرد ہے کہ نہیں ہے؟ یا وہ لوگ سہولت کار ہیں جنہوں نے سر 102 قیدیوں کو، دہشت گرد قیدیوں کو رہا کیا ہے؟ کیا وہ سہولت کار ہے یا نہیں ہے؟ ان دہشت گردوں میں بچرف سواد تھا. ان دہشت گردوں میں اور جس کی بات ہوئی، جس واقعے کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا ہے، آرمی پبلک سکول کا جو بنیادی بندہ تھا وہ ان 102 قیدیوں میں تھا. وہ 102 قیدی رہا. میں پھر سمجھتا ہوں کہ سائیکل کے چور، گاڑی کا چور، یا کوئی بیچارہ جو نشے میں پکڑا گیا، اس کو کیوں یہ جیل خالی کرو؟ جب آپ قوم کے دہشت گردوں کو، APS کے ظالموں کو آپ رہا کر رہے ہو، تو پھر یہ قیدی نمبر 804، 5، 6 یہ بھی کمزور ہے، ان کو باہر کرو. ان کا کیا قصور ہے؟ ویسی جیل بھرنے ہیں اپنے. جب دہشت گردوں کو آپ رہا کر رہے ہیں تو قیدی نمبر 804 جیل میں کیوں ہے؟ بہت اچھی بات کی. آج تو کمال کر دیا ہے احمد ولی خان نے. حالانکہ وہ جو ہے ریاست کا ہی نمائندے کہلاتے ہیں اور ہمیشہ سے ایسی بات کرتے ہیں، ملفوف بات، جس پہ یہ شک گزرتا ہے. اسی لیے عوام الناس انہیں ووٹ نہیں دیتی ہیں کہ اپنے صوبے میں کوئی ووٹ نہیں لے سکے، اور یہ سینٹ کی سیٹ بھی بخشیش میں ملی، زرداری صاحب نے دی. اور یہ طریقہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یا جو یہ مافیاز ہیں ان کا یہی تو طریقہ ہے کہ ہینڈل کرنے کا، کہ کس طرح ہینڈل کیا گیا. کہ کیونکہ یہ بولتے دبنگ ہیں، باتیں تو کرتے ہیں چاہے عمل نہ ہو، جو بھی ہے، لیکن جو باتیں اب کی اس تقریر میں بالکل کھری باتیں کی. کتنی صاف بات کی اس نے کہ آرمی پبلک سکول کے قاتل اور دہشت گرد، اور دوسرے دہشت گرد جنہیں چھوڑ دیا گیا، جنہیں آزاد کر دیا گیا، 102 آدمی، اگر ان دہشت گردوں کو رہا کیا جا سکتا ہے تو وہ جیلوں میں جو پڑے ہیں چوری چکاری میں اور چھوٹے موٹے جرائم میں، جو ضمانت دینے کے قابل نہیں ہیں اور بے گناہ وہ جیلیں کاٹ رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو رہا کریں. پھر قیدی نمبر 804، اس کا کیا قصور ہے؟ اچھا، یہ جو 102 بندے چھوڑے گئے تھے، یہ وہ جو محسن نقوی، وہ کاکڑ، جب وزیر اعظم تھے نگران، اس دور میں چھوڑے گئے. یہاں پہ عجیب و غریب کہانیاں ہیں. ایک کہانی حیرت کزا سے پر ہے کہ جو ملک دشمن ہیں، جو چور ہیں، جو لٹیرے ہیں، جن پہ خود اتنے الزامات خود لگائے، ان کو ثابت کیا، جو ملک سے بھاگ گئے، جنہوں نے باہر جائیدادیں خرید لی، یہاں ملک میں سسٹم کو اس طرح خطرناک کر دیا یہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے کہ وہ چلتی پھرتی لاشیں نظر آنے لگی. تو وہاں پہ ان لوگوں کو جو رعایت دے دی جاتی ہے، ان کو ہوائی جہازوں میں چڑھا کے پہلے بھیجا جاتا ہے، پھر ان کو بلایا جاتا ہے اور پورا فل پروٹوکول دیا جاتا ہے اور اقتدار کے تخت پر بٹھا دیا جاتا ہے. یہ ہے جی المیہ اس قوم کا. یہ قوم اس وقت تک، جب تک یہ مکمل قوم نہیں بنے گی، جیسے کشمیر میں، آزاد کشمیر میں اپنے حقوق کے لیے لوگ باہر نکلے، جیسے سری لنکا اور ملائیشیا میں اور بنگلہ دیش میں نکلے، اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. ابھی تاجروں کی ہڑتال ہے.